أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چلیے نیکسٹ عبد الرحمن، ریڈی ہوں آپ؟ میں عبد الرحمن آپ اسکرین پر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبد الرحمن بھائی، آپ کا کیا سوال ہے؟ شیخ سوال یہ ہے کہ ابھی جو بھائی بول رہے تھے کہ قیامت سے پہلے بت پرستی جو ہے عام ہو جائے گی، کیا توحید ختم ہو جائے گی اس میں؟ ایک پرٹیکولر قبیلے کی بات ہے، عرب زمین پر ایک جگہ کی بات ہے، وہاں پہ قبیلے میں بت پرستی ہوگی، تو یہ وہاں کی بات ہے جی. تو شیخ توحید ختم ہو جائے گی کیا پھر؟ ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوال ہے. دیکھیے توحید ختم ہونے کی بات نہیں ہے، توحید ختم ہونے کی بات نہیں ہے. بت پرستی آنے کا مطلب نہیں کہ توحید پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی. جی شیخ سوال یہ ہے کہ دجال کا جو فتنہ ہے جی، تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا سے کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من عذاب القبر، وہ والی جو دعا ہے، تو شیخ جیسے ہم نمازوں میں یہ دعا پڑھتے اکثریت فرض اور نوافل نمازوں میں، تو کیا نمازوں کے بعد بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے یا پھر بس نمازوں میں ہی پڑھ کے اس کو رک جانا چاہیے؟ دیکھیے دعا کے تعلق سے اس کا جو وقت خصوصی وہ تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں. جی شیخ کفایت آپ بتائیں جو بتائیں. بھائی یہ کافی ہے. نماز میں ایک دن نہیں ہم کرتے، 5 ٹائم ہم دعا کرتے ہیں، اور 5 ٹائم میں بھی صرف فرض نماز میں اس کے پہلے سنت ہے اس میں بھی ہم وہی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کی جو سنت ہے اس میں بھی پڑھتے ہیں، تہجد ہے تو اس میں بھی، وتر ہے تو اس میں بھی. تو اب الگ سے کوئی وقت متعین کر کے دجال سے پناہ مانگنا، یہ چونکہ اس کا ثبوت نہیں ملتا اس لیے وہ نہیں کریں گے. جتنا بتایا گیا اتنا انف کافی بہت ہے. اور نماز کے اندر جو دعا کی جاتی ہے وہ بہت پاورفل ہوتی ہے. یعنی نماز کے اندر ہمیں کوئی دعا کرنے کا موقع ملا نا، تو اس سے باہر اس انداز کی دعا نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے میرا ایک آرٹیکل ہے، آپ جا کے نیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں کہ نماز کے بعد اذکار یا دعائیں، میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے. اس کا خلاصہ یہ کہ نماز کے بعد دعا ہے ہی نہیں، نماز کے بعد صرف ذکر ہے، اور جو دعا ہے وہ نماز کے اندر ہے. نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ اصل وقت ہے دعا کرنے کا. تو اتنے اہم ٹائم میں جو ہمیں یہ سکھا دیا کہ دجال سے پناہ مانگنے کی بات سکھا دے گی، تو وہ میرے خیال سے کافی ہے. اب الگ سے کوئی ایسی بات ہم کو نہیں بتائے گی. ہاں جو یہ بتائے گا نا کہ سورہ کہف پڑھنا اس کا علاج، اس سے بچنے کی ایک ترکیب ہے، تو آپ سورہ کہف یاد کر لیں، وہ سب چیزیں کریں. یا پھر سورۃ الکہف پڑھنا ضروری ہے، پھر سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیتیں، سورہ کہف یاد کرنا چاہیے، اس کی 10 آیتیں بھی یاد کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں آپ کریں. باقی جیسے سکھایا گیا ہے پناہ مانگنے کا اس طرح سے ہم کو پناہ مانگنا چاہیے، الگ سے کوئی دعا نہیں مانگنا. جزاک اللہ خیر. اچھی بات ہے عبد الرحمن بھائی، امید کرتا ہوں آپ کو جواب ملا ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، AR الحاجری اسلامک چینل ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے. عبد الرحمن بن عثمان الحاجری میرے فرزند، یہ ان کا چینل ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور بیل آئیکن کو پریس کریں. زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک اس چینل کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں، اور آپ کے کمنٹس اس سے متعلق، اس چینل کے متعلق آپ ضرور اپنے کمنٹس ہم تک پہنچائیں، اس چینل تک پہنچائیں، تاکہ اگر کہیں ہماری غلطی ہو تو اس کی اصلاح کی جا سکے، اور زیادہ سے زیادہ بہتر معلومات اسلام سے متعلق آپ تک پہنچائی جائے. اس چینل کے ذریعے سے قرأت کلام پاک اور علماء کرام کے بیانات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائے جائیں گے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.